آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 15۔ ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، عمر بن شعیب کے دادا سے روایت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغلق بابہ دون جارہ مخافۃ علی اہلہ، جس نے پڑوسی سے اپنے گھر والوں اور مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا اور دروازہ بند کر کے سویا، فلیس ذالک بمؤمن، تو ایسا پڑوسی مومن نہیں، ولیس بمؤمن من لم یامن جارہ بوائی کا، اور وہ بھی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور دست درازی سے مطمئن نہ ہو۔ اتدری ما حق الجار، کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اذا استعانک اعنتہ، اگر وہ مدد کا طالب ہو تو اس کی مدد کرو۔ واذا استقرضاک اقرضتہ، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ واذا افتقر عدت الیہ، اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو تو اسے نفع پہنچاؤ۔ واذا مرض عدتہ، اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ واذا اصابہ خیر ھنیتہ، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، مصیبت میں گرفتار ہو، عَزَیتَہُ، تو صبر کی تلقین کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، اگر وہ مر جائے، تَبَعْتَ، تو اس کے پیچھے جنازتہ، اس کے جنازے میں جاؤ۔ وَلَا تَسْتَطِیلُ عَلَیہ بِالْبُنْیَانِ لِتَحْجُبَ عَنْہُ الرِّیحُ، اس کے گھر سے اونچا گھر بنا کر اس کے گھر کی ہوا نہ روکو، الا بِإِذْنِہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ وَلَا تُؤْذِیہ بِقُطَارِ رِیح قدرک، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ دو، الا، سوائے ان تغرف لہ، سوائے اس کے گھر بھیجو، منہا، کچھ اس میں سے۔ وَإِنِ اشْتَرَیْتَ، اگر پھل خریدو، فَاکِہَۃً فَأَہْدِ لَہُ، تو اسے تحفہ دو۔ فَإِن لَم تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَادْخِلْھا سِرًّا، تو اپنے گھر خاموشی سے لاؤ۔ وَلَا یَخْرُجُ بِہَا وَلَدُکَ لِیَغِیظَ بِہَا، اور تیرے بچے میوے لے کر باہر نہ نکلیں، اس سے پڑوسی کے بچے غمگین ہوں گے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ تشریح اور یہ حدیث ہمسائے کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو اس کا پہلا ہے ہمسائیگی کا دائرہ کار بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ الف، رشتہ دار بھی ہو، ہمسایہ بھی۔ 2، رشتہ دار نہ ہو، صرف ہمسایہ ہو۔
3 نہ رشتہ دار ہو نہ ہمسایہ، بلکہ ہم مجلس ہو، ساتھ بیٹھنے والا رفیق ہو، ہم سفر ہو۔ ساتھ بیٹھنے والا رفیق ہم سفر، اس سے مراد یہ کہ ساتھ میں جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو سواری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے جہاں پر آپ جس ادارے میں نوکری کرتے ہیں کولیگس، وہ آتے ہیں تیسری طرح کی کیٹیگری کے ہمسایوں میں۔ اب پہلی بات جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ جس آدمی نے اپنا دروازہ صرف اس وجہ سے بند کیا کہ اس کے ہمسائے سے اس کے گھر والوں کو خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ یہاں پر ہم مومن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تو مسلمان تو جس نے کے عقائد درست ہیں وہ مسلمان ہے، لیکن جو مومن ہے وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہو سکتا ہے جس میں وہ کوالٹیز پائی جائیں جو قرآن و حدیث میں مومنین کی بیان کی گئی ہیں، اور ان کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس سے اس کے ہمسایوں کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنا پرسکون اور اتنا پرامن رہنے والا ہوتا ہے کہ اس کی شر انگیزی کا سے ہمسائے کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، مطلب 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ وہ مومن نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس شخص کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف اگر وہ تمہاری اعانت کا طالب ہو تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، 2 اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی اعانت کرو، 3 اگر وہ محتاج ہو تو اس کی مالی امداد کرو، 4 اگر تم سے قرض مانگے تو قرض دو، 5 اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، 6 اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس میں شریک ہو یعنی مبارکباد دو، 7 اگر اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو جس سے کہ اس کی دل آزاری ہو، 8 اگر وہ فوت ہو جائے تو نہ صرف جنازہ پڑھے بلکہ اس کے پیچھے قبرستان تک جائے، 9 اور اپنے گھر کو اتنا بلند نہ بناؤ کہ جس کی وجہ سے ہمسائے کے گھر کی ہوا رک جائے سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے دے، 10 اگر کھانا پکاؤ تو شوربہ زیادہ رکھو تاکہ اس کو بھی بھیج سکو، 11 اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی بھیج دو ورنہ پھل گھر میں رازداری سے لاؤ، اور یہ کہ تمہارے بچے پھل کھاتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ تمہارے ان بچوں کو دیکھ کر ہمسائے کے بچے افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہو، اور بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔